شب بارات کے اس خاص بیان میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی رات کی جو کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جب آنے والے پورے سال کے لیے تقدیر کے فیصلے آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر اگلے پورے سال کی قسمت کا ایک ایک پہلو آج رات ہی طے کیا جا رہا ہو؟ یعنی زندگی یا موت، خوش قسمتی یا پھر مشکلیں، کس کے رزق میں فراخی لکھی جائے گی اور کسے تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلامی کیلنڈر میں ایک رات ایسی ہے جو ان تمام بہت بڑے سوالوں کا محور ہے، اور اسی رات کو ہم کہتے ہیں شب برات۔ تو چلیں ذرا اس رات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر نجات کی رات کا اصل مطلب ہے کیا۔ اچھا، تو شب برات یہ نام خود دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، شب جس کا مطلب ہے رات، اور برات یعنی نجات یا کسی چیز سے رہائی مل جانا۔ یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، ایک ایسی رات جو بے پناہ رحمت اور مغفرت سے بھری ہوئی ہے، جب لوگ اپنے گناہوں سے چھٹکارا مانگتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ اس رات اللہ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہوتی ہے، ایک ایسی مثال ہے جو سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے۔ وہ بنو کلب قبیلے کا ذکر کرتی ہیں۔ اب دیکھیے، بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور وہ اپنی ان گنت بھیڑوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ اب ذرا تصور کریں، اس قبیلے کی جتنی بھی بھیڑیں تھیں، ان سب کے جسم پر موجود بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں کر دیتا ہے۔ یہ مثال اللہ کی رحمت کی وسعت کو ایک ایسے ناقابل یقین انداز میں واضح کرتی ہے کہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ لیکن رحمت کے سمندر کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں، ہاں، جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ سب سے پہلے تو وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی مشرک۔ دیکھیے، یہ رات خالص اللہ کی وحدانیت اور اس کی رحمت سے جڑی ہے، تو ظاہر ہے شرک اس رحمت کے آگے سب سے بڑی دیوار بن جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو جھگڑنے والوں کے بارے میں فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے۔ تیسرا وہ شخص جس نے ناحق کسی کی جان لی ہو۔ ظاہر ہے قتل ایک بہت ہی سنگین گناہ ہے، اور اس رات ایسے شخص کے لیے بھی رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ چوتھا وہ شخص ہے جو خونی رشتے توڑ دیتا ہے۔ اسلام میں رشتہ داری نبھانے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اسے توڑنے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ شخص جو بڑے گناہوں جیسے زنا یا شراب نوشی پر اصرار کرتا ہو۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس فہرست کا مقصد ڈرانا نہیں ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ اگر کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے بھی تو سچی توبہ کا دروازہ وہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہاں آ کر ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ بھئی اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر دعا کرنے کا، توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب نہ ایک بہت ہی زبردست مثال میں چھپا ہے۔ سوچئے، ایک مسافر ہے، صحرا میں ہے، اور اس کا اونٹ کھو گیا ہے جو اس کے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ تھک ہار کر مایوس ہو جاتا ہے اور بس موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اپنے سارے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی سے اتنا بے قابو ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے غلطی سے نکل جاتا ہے، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی سچی توبہ پر اس مسافر سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچی توبہ اور دعا میں وہ طاقت ہے کہ وہ تقدیر پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے اس رات کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کیسے جائے، کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اس رات کا جو اصل مرکز ہے نا، وہ ہے سنجیدہ غور و فکر۔ تو سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام سچے دل سے توبہ، پھر گھر پر اکیلے میں نفل نمازیں ادا کرنا بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد دعا، اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ سے مانگیں۔ اچھا، اور کن چیزوں سے بچنا ہے؟ گناہوں بھری محفلوں سے دور رہیں، آتش بازی، شور شرابہ۔ یہ رات جشن منانے کی نہیں بلکہ سکون سے عبادت کرنے کی ہے۔ اصل میں توجہ اندر کی طرف ہونی چاہیے، باہر کے شور پر نہیں۔ اور آخر میں ایک آخری یاد دہانی، ایک ایسی بات جو ہمیں اس رات ہونے والے فیصلوں کی حقیقت سے بالکل روبرو کھڑا کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات فہرستوں کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے۔ لوگ اپنی شادیوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، نئے گھر بنا رہے ہوتے ہیں، مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ شاید ان کا نام
उन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो अगला साल नहीं देख पाएंगे। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन ये उस रात की अहमियत और इसमें फौरन अमल करने की ज़रूरत को बहुत वाज़ेह कर देती है। तो आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, अगले साल ठीक इसी रात क्या हम खुद दुआ कर रहे होंगे या कोई हमारे लिए दुआ कर रहा होगा? ये रात डरने की नहीं, बल्कि ये देर हो जाने से पहले खुद को बदलने और तौबा करने का एक बहुत ही कीमती मौका है।